السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میرا گھر دیکھنے کو نظر آئے گا اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سارے وقتوں میں میں اپنے سر کی چھت کے نیچے ہی ولاگ بناؤں اور ویڈیو بناؤں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی، اس کی ریزن یہ تھی کہ میں بے گھر تھی اور مجھے گھر سے نکالا گیا تھا۔ جو ساری چیزیں تھیں میں اپڈیٹ دیتی رہی آپ کو۔ اگر آپ کو زیادہ اپڈیٹ چاہیے، ڈیلی ولاگنگ والا چینل میرا سدرا کی شہزادیاں ولاگ، جس پر میں ڈیلی اپلوڈ کرتی تھی ویڈیوز، وہاں پر میری ساری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ میں کس طرح سے سروائیو کر رہی تھی، کس طرح سے ساری چیزیں فیس کر رہی تھی، کیا کیا بات چیت کاشف کے اور میرے بیچ چلتی رہی۔ اور ابھی میں اپنے گھر موجود ہوں، الحمدللہ 2 دن ہو گئے ہیں گھر واپس آئے ہوئے۔ تو لہٰذا گھر کی وہ حالت تھی جو ایک عورت اگر گھر سے جاتی ہے تو ہوتی ہے، کیونکہ گھر عورت ہی بناتی ہے اور گھر عورت سے ہی ہوتا ہے۔ جب عورت گھر میں نہیں ہوتی نا تو سمجھ لیں گھر نہیں رہتا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے بہت زیادہ مجھے میسیجز کامنٹ کیے اور مجھ سے رابطہ بھی کیا اور مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی، اور اس کے علاوہ مجھے بہت اچھی ایڈوائزز بھی دی۔ اس کا کریڈٹ آپ سب کے کامنٹس کو جاتا ہے جنہیں پڑھ کر میں اپنی لائف کو کرتی رہی، دیکھتی رہی کہ میری لائف میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہونے والا ہے اور کیا غلط ہونے والا ہے۔ ہر چیز کو انسان کو نا تجربے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ یہ لائف میں کوئی پہلی ٹائم نہیں تھا کہ میں گھر سے بے گھر ہوئی تھی، بہت بار ہو چکی ہوں، لیکن اب جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ میں نے ایک بہت سوچ سمجھ کے کیا، ایک بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ دماغ کو اور دل کو قابو میں رکھ کے ایک سائیڈ سے ایک فیصلہ جو کرنا ہوتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کر، وہ فیصلہ میں نے کیا تھا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ابھی فی الحال میں گھر جب آئی تھی تو یہ گھر کی وہ والی حالت ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ گھر نہیں رہتا۔ جب میں گھر سے گئی تھی نا تو گھر میں نے بہت زیادہ صاف ستھرا رکھا تھا، ہر چیز میں پراپر کرتی تھی، چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی تھی، لیکن جب میں گھر واپس آئی تھی تو لہٰذا کاشف تو گھر کی صفائی کرتے رہتے تھے ہر چھٹی والے دن، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح ایک عورت کرتی ہے۔ ایک عورت اپنے گھر کی ہر چیز کو مینٹین رکھتی ہے۔ میں نے آ کے پھر اپنے گھر کی ہر چیز کو منجائی شروع کی اسی طرح سے جس طرح سے میں پہلے کرتی تھی، ڈیپ کلیننگ جسے کہتے ہیں۔ ہمارے گھر کی جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اسپیشلی بچوں والا گھر جو ہوتا ہے اس کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بس میں کہتی ہوں کہ میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا، گھر بھی صاف رکھا، سب کچھ کیا، یوٹیوب پہ اسٹرگل بھی کی۔ پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے بہت سارے کامنٹس آئے، ان کامنٹس کے بارے میں آپ سے بھی بات کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھا دوں، مجھے ایک PR آیا ہوا تھا اور یہ میری ایک سسٹر ہیں، سسٹر ہی کہہ لیں، میری ماشاءاللہ سے سبسکرائبر ہیں اور بہت اچھی ہیں، مردان سے ہیں اور ان کی اپنی شاپ ہے۔ یہ سٹون لینن کا انہوں نے مجھے PR بھیجا ہے، سٹون لینن کا، کیونکہ اب سیزن شروع ہو گیا ہے، ہر طرح کی سٹون لینن کی ورائٹی ان کے پاس دستیاب ہے۔ بہت ہی پیارا کپڑا تھا اور سچ میں مجھے تو یہ کلر بھی بہت اوسم لگا ہے، اور انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں اس کو بنا کر پہن کر بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی۔ بہت ہی امیزنگ کپڑا تھا، اور ابھی جو سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے نا یہ اسی کپڑے کا، سٹون لینن کا، تو جلدی سے ان کو واٹس ایپ کا بھی ان کا میں مینشن کر دیتی ہوں اور ان کے چینل کا لنک بھی میں مینشن کر دیتی ہوں ڈسکرپشن میں۔ آپ جا کے ان کو رابطہ کریں، میرے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کو کھولیں گے نا تو اس میں ان کا نمبر، واٹس ایپ نمبر اور ان کا چینل کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ وہاں پہ ہر طرح کی ورائٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پہ بھی آپ کو جو چیز آپ لوگوں کو ضرورت ہے، جس طرح کا سٹاک ضرورت ہے، یہ آپ کو ڈیلیور کر دیں گی، اور ان کے پاس ہر طرح کا سٹاک اور ہر طرح کی ورائٹی موجود ہے۔ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ضرور ان سے رابطہ کیجیے گا۔ ان سے رابطہ کر کے آپ اپنی مرضی کے ڈریسز ان سے لے سکتے ہیں، کپڑے ان سے لے سکتے ہیں۔ اور یہاں میں ڈیپ کلیننگ آپ کے سامنے کر رہی ہوں کہ ہر چیز مٹی تھی، پورا گھر مٹی تھا۔ گھر تہس نہس ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے جب عورت گھر میں نہیں ہوتی۔ پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس بہت کچھ تھا اس وقت، میں اگر چاہتی تو میں بہت بڑے فیصلے بھی کر سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ کیا ریزن تھی، کیا چیزیں تھی، وہ ساری چیزیں بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں آج گھر آئی تو گھر کا جو نقشہ تھا نا وہ بالکل چینج تھا، سا لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا نا کہ جیسے میں پتہ نہیں کتنے سالوں کا سفر طے کر کے آج گھر واپس آئی ہوں۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے ذہن و گمان میں بھی یہ چیز نہیں سوچی تھی کہ میں ہنستے کھاتے پیتے اچھا رہتے ہوئے ایک دم سے اس طرح سے چلی جاؤں گی اور اس طرح سے گھر میرا مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی گھر کو تباہ کرنے کی، بہت لوگوں نے بیچ میں گھر کو تہس نہس کرنے کی کوشش
کوشش کی. دیکھیں گھر بنانا آسان ہے, گھر میں رہنا بھی آسان ہے, لیکن ایک رشتے کو بچانا بہت مشکل کام ہے. اگر آپ کے گھر کے بندے آپ کے رشتے کو بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں, لیکن اگر چاہیں تو تباہ بھی کر سکتے ہیں. میں نے اپنے بھائی اور ابو کے مشورے کے تحت ہی جو بھی کام کیا وہ کیا. میں نے ان سے مشورہ لیا کہ میں اب یہ کام کرنے جا رہی ہوں. انہوں نے میرا ہر طرح سے ساتھ دیا. انہوں نے مجھے بولا, میرے بھائی اور ابو نے یہ چیز بھی بولی تھی کہ اب تم جو بھی فیصلہ کرو گی, تم نے پہلے بھی بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں, تم سوچ سمجھ کے کرنا. بات ساری فیصلے کی نہیں ہے, بات ہے زندگی کی, پوری زندگی کی, جو کہ میں کاشف کے بغیر گزارنا ہی نہیں چاہتی. میں چاہتی تھی کہ بچے رولیں نہ, بچے اپنے باپ کے زیر سایہ بڑے ہوں, کیونکہ میری ہیں بیٹیاں, 3 بیٹیاں, اور ان کی سرپرستی سمجھ لیں کہ ان کی تربیت, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ جی میرے گھر کا حال ہے. جس وقت میں گھر آئی تھی رات کو ہم لوگ پہنچے تھے سنڈے والے دن, اور صبح میں اٹھی ہوں تو پہلے میں نے اپنے گھر کی, یہ دیکھیں سامان ایسے ہی پڑا ہوا ہے, اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کہاں سے شروع کروں, کہاں سے ختم کروں. تو سب سے پہلی چیز تو کچن ہوتا ہے. میں نے کچن میں کھانا پکانا, بچوں کو سب سے پہلے جاتے ہی بچے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں, تو ہر چیز جو تھی وہ ڈسٹ سے بھری ہوئی تھی. میں نے اپنے گھر کی کچن کی صفائی ساری سب سے پہلے کی. اس کے بعد میں نے بچوں کو چائے وغیرہ, کھانا پینا جو بھی ان کا تھا, یہاں دیکھیں جی چولہے پہ چائے بھی رکھی ہوئی ہے, برتن سارے دھوئے, سب کچھ کیا. کلین کرنے کے بعد کچن کو نا, بس پھر اس کے بعد پھر میں نے گھر کی صفائی شروع کر دی. گھر کا سامان اتنا بکھرا ہوا تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. طبیعت اتنی سخت خراب تھی, 4 دن سے مسلسل میرے سر میں درد تھا, اور آج تو بہت ہی زیادہ تھا. اور گھر کی ہر چیز جو ہے وہ ایسے تھی کہ بالکل ہر چیز کو نا اپنی جگہ پہ کرنے کی ضرورت تھی, اور اس کو تقریباً مجھے 2 دن لگ گئے. گھر کو سیٹ کرنے میں, گھر کی چیزیں سمیٹنے میں, گھر کی ہر چیز کو اپنی جگہ پہ کرنے میں. گھر بنانا بہت آسان ہے, گھر میں رہنا بھی آسان ہے, لیکن گھر کو بسانا بہت مشکل کام ہے. آپ کو لائف میں بہت تکلیفیں کاٹنی پڑتی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں, 12 سال کم نہیں ہوتے. لیکن اب جو میں نے فیصلہ کیا اور میں واپس آئی, میں کبھی بھی واپس نہ آتی, کبھی بھی نہ آتی. کس وجہ سے آئی, کاشف کی کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے میں واپس آ گئی, ایسا کیا ہوا میری لائف میں جو میں واپس آ گئی, وہ ساری چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن میں نے ایک موٹیویشن دینی تھی آپ لوگوں کو. میں نے ان لڑکیوں کو موٹیویشن دینی ہے جو لڑکیاں اس تکلیف سے گزر رہی ہیں. میں اب اس وقت ماشاءاللہ سے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, میں ہر چیز لے سکتی ہوں اپنے لیے, گھر بھی لے سکتی تھی, سب کچھ کر سکتی تھی, جیسا کہ میں نے آپ کو ہر چیز کی اپڈیٹ دی تھی کہ میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں. لیکن کیوں نہیں کیا میں نے ایسا, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی, ایسا کیوں نہیں کیا, میں کیوں واپس آئی, کیوں میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ میں واپس آ رہی ہوں, کیوں, کس وجہ سے آ رہی ہوں, کس کی کہنے پہ میں واپس آئی, یہ ساری باتیں میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی. اس کے پیچھے بہت بڑی موٹیویشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے. جو لڑکیاں اس وقت تکلیفیں کاٹ رہی ہیں, پریشانیاں کاٹ رہی ہیں نا, ان سب کو میں نے موٹیویٹ ضرور کرنا ہے. میں نے ایک مثال بننا ہے, میں نے بے مثالی زندگی نہیں گزارنی. مثال بننا بہت مشکل ہے اور بے مثال بننا بہت آسان ہے. میں نے وہ کہانی دوبارہ نہیں دہرانی جو پہلے اس گھر میں دہرائی گئی. میں نے اپنے بچوں کو سے باپ کا سایہ کبھی بھی نہیں چھیننا, یہ میرا عہد ہے. ہوا کیا تھا, جو ساری چیزیں تھیں, جس وجہ سے یہ سٹیپ میں نے اٹھایا, اور بہت ساری میری بہنیں جو اس وقت پریشان ہیں اور یہ ساری چیزیں فیس کر رہی ہیں نا, ان کے لیے بھی آنے والے وقتوں میں بہت موٹیویشن لانے والی ہوں. میں وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, جو کچھ ہوا اور جو فیصلے میں ہوا, اور جو جس بیس پہ یہ میری واپسی ہوئی, یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی یہاں پہ دیکھیں جی, میں نے فریج کھولا, آپ یقین کریں کہ عورت گھر میں نہ ہونا تو گھر کا کیا حال ہوتا ہے. اور فریج ایسے تھا جیسے فریج کے اوپر نا گوشت والے سیکشن سے پانی آتا رہا ہے, اور یہاں نیچے ڈبے کے نیچے خون جمع ہوتا رہا ہے. اور جب میں نے فریج کھولا تو ہمارے پورے گھر میں اسمیل ہو گئی تھی. فریج کے اندر خون سڑا ہوا تھا, اور میں نے اس پورے فریج کو بجائے اس کے کہ میں کپڑے سے صاف کرتی, تو میں نے صرف لگا کے اچھے سے اس کو پانی ڈال کے دھویا تاکہ اس کے اندر سے یہ اسمیل جائے. میرا تو یقین کریں کھول کے نا صاف کرنے کو بھی دل خراب ہو رہا تھا. طبیعت اتنی سخت خراب تھی, لیکن پھر بھی میں نے اپنے گھر کو سمیٹا. یہی ہوتی ہے عورت. آپ جتنے بھی بیمار ہو, آپ جتنے بھی تکلیف میں ہو, پریشان ہو, آپ جو بھی ہو, جیسے بھی ہو, اب جس حالت میں آئی تھی 2 دن میرے سر کا درد نہیں جا رہا تھا. یہاں کچھ کپڑے کاشف نے رکھے ہوئے تھے جو کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے میرے آنے سے پہلے خود ہی دھو لیے تھے, کیونکہ ان کو تھا کہ یہ آئے گی واپس. کچھ میں وہاں سے بھی دھو کے لائی تھی, 2 تھیلے میں وہاں سے ماشاءاللہ سے دھو کے لائی تھی بچوں کے, جو میں وہاں پہ پہناتی رہی ہوں, وہ دھو کے لائی تھی, اور وہ میں نے پھر چھت پہ پھیلائے. اور یہ کاشف نے دھوئے تھے, تو یہ چھت پہ بارش آ گئی تھی کیونکہ موسم بہت خراب ہو رہا تھا.
अचानक से बारिश आ गई थी तो वो फिर नीचे ला के सोफ़ों पर फैला दिए थे। यहाँ देखें जी माशाल्लाह से बारिश से मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि घर जो है वो औरत जो होती है ना, वो अपने घर के लिए कितना कुछ बर्दाश्त करती है। बीमार भी होती है तो वो अपने घर को समेटने में, अपने बच्चों के खाने पकाने की फ़िक्र में लगी रहती है। वो अपने घर को बनाने में, संवारने में लगी रहती है। वो अपने घर की हर टेंशन लेने में लगी रहती है। और एक मिनट में आपको ताने मिलना शुरू हो जाते हैं, एक मिनट में आपको बातें सुनने को मिलने शुरू हो जाती हैं। मैं कहती हूँ क्यों ऐसा होता है? क्या किसी की हम कदर अगर कर लें, या किसी को हम अप्रिशिएट कर दें, या किसी की खुशियों को हम हज़म कर लें अच्छे तरीके से, या उसे हम दुआएं दे दें, तो क्या चला जाएगा? ना कि हम उसकी खुशियों को उसको छीनें, उसको हम बुरे मोड़ पे ले आएं, हम उसके लिए ज़्यादतियाँ, बुरी बातें सोचें। तो इससे क्या होगा? पलट के वो चीज़ें आपको भी मिलेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को दुख दोगे और आप खुद सुखी बैठे रहोगे। आज अगर मुझ पे मुश्किल वक्त था तो कल किसी और पे। तो लिहाजा किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना किसी को मैली आंख से देखना चाहिए कि इसके लिए हम इसकी ज़िंदगी अजीरन बना दें। बस मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी जो है ना वो चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। चल जाती है। आप अपनी लाइफ में कोई भी फैसला करेंगे, ज़िंदगी चल जाती है। बाप के बगैर भी ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले करने पे कभी कभी आपको अपने आप को मजबूर करना पड़ता है कि जो फ़ैसले आपकी आने वाली लाइफ के लिए अच्छे साबित हों, ना कि आपको आगे वाली लाइफ में ना ज़लालत उठानी पड़े। तो जिस बेस पे, जिस वजह से मैंने ये सारे फ़ैसले किए थे, वो सारे फ़ैसले इंशाल्लाह वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मुझे आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था और घर का बुरा हाल था, यकीन करें। इतनी मुश्किल से मैंने 2 दिन लगा के घर समेटे थे। और इंशाल्लाह पिछली पूरी वीडियोज़ में तकरीबन पूरे महीने में, अगस्त में, मेरा बहुत ज़्यादा काम का नुकसान हुआ, क्योंकि मैं मेंटली ठीक नहीं थी। मैं ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे भी बहुत बीमार रही हूँ। और मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाली थी, बीच में काफ़ी अरसा स्किप करती रही हूँ। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों के लिए एक ऐसा घर बना दूँ। घर तो इंसान का कब्र ही होता है, लेकिन दर बदर होने वाली बात को लेकर के हम कभी दर बदर ना हो। या मेरी बेटियाँ, मैं तो हो चुकी, मेरे तो ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन आने वाले वक्तों में मेरी बेटियां दर बदर ना हो ना, उनके लिए मैं घर बनाना चाहती हूँ। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने बच्चों की सर की छत बना सकूँ, जहाँ पे वो लोग सुख से ज़िंदगी गुजार सकें। इजाज़त दीजिए, फिर से अच्छी सी मोटिवेशन के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।